خواتین و حضرات، آج ہم سب یہاں اس شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو اردو ادب کی دنیا میں اپنی روشنی اور لطافت کے باعث ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب سے ہماری پہلی ملاقات انوار فاطمہ جعفری صاحبہ کی کتاب کی تقریب رونمائی میں ہوئی۔ وہ کتاب انوار فاطمہ جعفری صاحبہ کی یادداشتوں پر مشتمل تھی اور ہم اس میں گفتگو کر رہے تھے۔ گفتگو کرتے کرتے وہ پورا ہال بھرا ہوا تھا، کیونکہ انوار فاطمہ جعفری صاحبہ بہت نفیس معقول خاتون ہیں، بہت تعلیم یافتہ، اور لوگ ان کی کتابیں بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ان کا ایک ترجمہ آیا تھا جو روٹس کا ترجمہ انہوں نے سلاسل کے نام سے کیا تھا، وہ بھی بڑی پذیرائی حاصل کر چکا تھا، اور اب جب یہ ان کی یادداشتوں کی کتاب آئی تو وہ بھی بہت عمدہ کتاب تھی، اور بہت معتبر اور محترم شخصیات اس ہال میں جمع تھیں۔ اب گفتگو کرتے کرتے ہماری نظر پڑی بالکل آخری صف میں ایک صاحب قمیص شلوار پہنے بیٹھے ہیں۔ دل کہے نظریں کہیں کہ یہ مشتاق احمد یوسفی صاحب ہیں، مگر ذہن نہ مانے کہ یوسفی صاحب تو ہمیشہ سوٹ میں ہوتے ہیں، وہ کہاں قمیص شلوار میں ہوں گے۔ اچھا، وہ چونکہ ہمارا ابتدائی دور تھا تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ یوسفی صاحب جیسی شخصیت آخری صف میں کیوں بیٹھی ہوئی ہوگی، اس کو تو صف اول میں لا کے بٹھایا جائے گا۔ لہٰذا اب ہم گونگوں کی کیفیت میں ہم یہ سوچیں کہ یہ یوسفی صاحب ہیں، پھر ہم کہیں نہیں یہ یوسفی صاحب نہیں ہیں۔ اسی تذبذب میں ہم نے وہ پوری گفتگو کی اور آ کے اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ جب وہ تقریب ختم ہوئی اور ہم سب باہر جا کر کھڑے تھے اپنی اپنی گاڑی کے انتظار میں، تو وہ جو ان کے ساتھ خاتون تھیں انہوں نے ان کو وہاں چھوڑا اور وہ گاڑی لینے کے لیے گئیں۔ تو یوسفی صاحب خود چل کر ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی کیا عمدہ گفتگو کرتی ہیں آپ، ہم نے آج تک اتنی مربوط گفتگو کسی کی نہیں سنی۔ اگر آپ مضمون پڑھ رہی ہوتی تو ہم مان لیتے کہ بھائی مضمون تو انسان لکھ کر سوچ سمجھ کر آتا ہے، لیکن جملوں میں اتنا ربط، اور وہ بھی آپ بے ساختہ اور فی البدی گفتگو کر رہی تھیں، تو یقین کیجئے کہ جی خوش ہو گیا۔ اچھا، اب پھر وہی کیفیت کہ اگر یہ یوسفی صاحب ہیں تو ہم تو اترا کے آسمان پہ پہنچ جائیں، لیکن اگر یہ یوسفی صاحب نہیں ہیں اور ہم نے ان کو یوسفی صاحب کہہ دیا تو کیا ہوگا۔ اور ہم ایسی حماقتیں بہت کرتے ہیں، اس لیے ہم بہت ڈرے رہے۔ جب وہ آگے بڑھنے لگے تو انوار فاطمہ جعفری صاحبہ نے ہم سے کہا کہ یوسفی صاحب نے تمہیں یہ کہا ہے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے، ان کا شکریہ تو ادا کر دو۔ تب ہم دوڑ کے گئے اور ہم نے یوسفی صاحب کو کہا کہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے کہ آپ نے ہم سے یہ کہا۔ اور یقین کیجئے کہ جتنی بڑی شخصیات سے آج تک ہم ملے ہیں، ہم نے ان میں ایک چیز مشترک دیکھی ہے کہ وہ بڑے کھلے دل کے اور بڑے اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے جونیئرز کی بھی ایسے تعریف کرتے ہیں، ایسے دل بڑھاتے ہیں کہ آپ واقعی بڑے اعتماد اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ یوسفی صاحب کی اس ملاقات کے بعد پھر ہماری کئی مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی، گفتگو کا موقع بھی ملا۔ پھر بزم اردو نے ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا، اور وہ چونکہ سفر نہیں کر سکتے تھے تو ان کے گھر پر ایک تقریب رکھی گئی، اور اسی دن یوسفی صاحب کی سالگرہ بھی تھی، تو ہم سب وہاں جمع ہوئے، بہت عمدہ وہ سالگرہ منائی گئی۔ اور پھر کیک کٹنگ کے بعد ہم نے ان کا ایک تفصیلی انٹرویو کیا، جو ظاہر ہے ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس انٹرویو کے لیے وہ بڑی مشکل سے آمادہ ہوئے تھے۔ یہ بڑے سیکھنے والی باتیں ہیں ہم بعد میں آنے والوں کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ بی بی انٹرویو دیتا ہوا تو انسان تب اچھا لگتا ہے جب اس نے کچھ نیا کام کیا ہو، پھر وہ انٹرویو دے اور بڑے فخر سے بتائے کہ ہاں اب میں نے یہ کیا، کہنے کے لیے اس کے پاس بات بھی ہوتی ہے، مواد بھی ہوتا ہے۔ تو میں نے تو عرصے سے کچھ نیا لکھا نہیں ہے، اس لیے میں انٹرویو میں کیا بات کروں گا۔ ہم نے کہا نہیں، ہم ایسی گفتگو کر لیں گے اور آرام سے انٹرویو ہو جائے گا۔ تو بڑی مشکل سے وہ اس انٹرویو کے لیے آمادہ ہوئے، لیکن جب انٹرویو کرنے لگے تو باوجود اس کے کہ ان کی طبیعت ناساز تھی، انہوں نے بہت اطمینان سے وہ تفصیلی انٹرویو دیا۔ پھر ہم
ان سے ملنے کے لیے گاہے گاہے جاتے رہے. ایک مرتبہ رحمان فارس صاحب آ رہے تھے. انہوں نے فرمائش کی کہ میری خواہش ہے کہ آپ مجھے یوسفی صاحب سے ملوا دیں. اور وہ بہت مداح ہیں یوسفی صاحب کے، ان کی تحریروں میں، گفتگو میں بار بار یوسفی صاحب کے حوالے آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں عاشق ہوں یوسفی صاحب کا، تو اگر آپ یہ میری خواہش پورے کر دیں گی تو سمجھیں میرے اوپر احسان ہوگا. خیر ہم میاں بیوی ان کو لے کر پہنچے یوسفی صاحب کے پاس. ہم نے پہلے کال کی، ان کے اہل خانہ سے بات ہوئی تو ان کی بہو نے بتایا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور وہ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکیں گے، لیکن چونکہ دوسرے شہر سے آئے ہیں رحمان فارس صاحب اور آپ اصرار کر رہی ہیں تو آپ لوگ آ جائیے، لیکن خیال رہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے. اب ہم لوگ پہنچے تو گھر تلاش کرنے میں 5 منٹ کی دیر ہو گئی. جب ہم گئے یوسفی صاحب تشریف لائے ڈرائنگ روم میں تو انہوں نے بیٹھتے ہی کہا کہ خاصی تاخیر سے آئے آپ لوگ. تو ہم نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کہا کہ جی یوسفی صاحب بس 5 منٹ. انہوں نے کہا بی بی آپ کی عمر میں تو 5 منٹ میں پورے ہو جاتے ہیں، ہماری عمر میں 5 منٹ پورے ہونے میں کئی برس گزر جاتے ہیں. اس کے بعد پھر گفتگو ہوتی رہی اور اس دن بھی ہمیں یہ احساس ہوا کہ وہ جو انور مسعود صاحب نے کہا ہے نا کہ مزاح کیا ہے، مزاح مزاج ہے، تو یوسفی صاحب سے مل کر تصدیق ہو جاتی تھی کہ واقعی مزاح مزاج ہے. اور وہ اس طرح کی گفتگو کرتے تھے کہ آپ ہر جملے میں لطف بھی لے سکتے ہیں، شگفتگی بھی محسوس کر سکتے ہیں اور بہت کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ آ پڑا کہ تھوڑی دیر بعد ہم لوگوں نے کہا کہ اچھا یوسفی صاحب اجازت، تو وہ کہیں کہ ارے ابھی تو آپ لوگ آئے ہیں، تشریف رکھیے، ابھی تو باتیں ہوں گی. جب کوئی 2 گھنٹے ہونے کو آئے اور ہم لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ایسا نہ ہو اندر سے کوئی آ کے ہم لوگوں سے کہے کہ جی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آپ لوگ تو جم ہی گئے. تو پھر ہم لوگوں نے کہا کہ یوسفی صاحب اب آپ تھک گئے ہوں گے تو اب اجازت دیجیے. تو مسکرا کے کہنے لگے بھاگنے کے لیے آپ لوگوں کو کوئی اور بہانہ تلاش کرنا پڑے گا، میں تو نہیں تھکا ہوں. تو وہ آخر دم تک اتنے ہی تازہ دم بیٹھے رہے. نہایت شگفتہ اور شائستہ مزاح سے بھرپور جملے وہ کہتے رہے. نہایت شوق سے انہوں نے اپنے پورے ڈرائنگ روم کی ایک ایک چیز دکھائی کہ یہ تصاویر جو ہیں یہ ہمیں راجستھان سے بھیجی گئیں تحفے میں، یہ ہمیں اعزاز کے طور پر ملی ہیں. پھر ان تصاویر کی جو انہوں نے خصوصیات بتائیں، جس تفصیل سے ان تصاویر سے ہمارا تعارف کرایا، تو اندازہ ہوا کہ یوسفی صاحب ایک واقعی بڑی شخصیت تھے. ان کو تمام دیگر فنون لطیفہ سے بھی بڑی خاص دلچسپی تھی اور بہت عمدہ علم بھی رکھتے تھے وہ. تو وہ بھی ایک بڑی یادگار ملاقات تھی جو ہمیں ہمیشہ یاد رہے گی. بلکہ رحمان فارس صاحب نے تو وہ پورا احوال لکھا بھی تھا اس ملاقات کا، اور اس میں یوسفی صاحب نے بے انتہا دلچسپ گفتگو کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آخری عمر تک اپنی طبیعت کی ناسازی کے باوجود مشتاق احمد یوسفی صاحب ہی رہے. ان میں ہم نے کوئی تبدیلی نہیں دیکھی. وہ اتنے ہی خوش مزاج اور اتنے ہی نفیس انسان رہے جن کو دیکھ کر ہمیشہ خوشی ہوتی ہے. اب چونکہ ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یوسفی صاحب کو، تو ہمیں ان کے فن پر بھی ظاہر ہے کہ بات کرنی چاہیے. اور ان کا فن ایسا ہے جس پر بار بار بات کی جائے گی اور ہمیشہ بات کی جاتی رہے گی، اس لیے کہ ان کے پاس کچھ ایسی خصوصیات ہیں جن کو ہم اور آپ چاہیں بھی تو نظر انداز نہیں کر سکتے. سب سے پہلے تو جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو تحریر ہے وہ نہایت منفرد ہے اور بہت اہم تخلیق کار ہیں. ان کے پاس زبان کی نفاست ہے، دلچسپ اور دلکش انداز بیاں ہے جو ان کی تحریروں کی جمالیات کو بھی نکھار دیتا ہے. اور ان کے مزاح میں صرف ہنسی مذاق نہیں ملتا بلکہ گہری انسانی بصیرت اور نفسیات بھی ملتی ہے اور ہمارے تہذیبی زوال کا نوحہ بھی ملتا ہے. یوسفی صاحب کی ایک اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے کلاسیکی اور جدید کو
اتنی خوبصورتی سے ملا دیا ہے کہ وہ ایک بڑا حسین امتزاج مل گیا ہے. اس میں ایک کلاسیکل چاشنی بھی موجود ہے اور دور جدید کی حقیقت بھی موجود ہے. پھر ہم ان کے کردار دیکھتے ہیں تو ان کے کردار بڑے جیتے جاگتے، حقیقت پسند اور انسانی جذبات و عادات کے عکاس ہیں. ان کے کرداروں میں طنز و مزاح کے ساتھ ساتھ نفسیات کی گہرائی بھی چہرہ نمائی کرتی ہے. یہ تمام خصوصیات شاید ہمیں کسی اور کے ہاں بھی مل جائیں، لیکن یوسفی صاحب کی کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو صرف یوسفی صاحب کی خصوصیات ہیں. اس میں سب سے اہم جو ہمیں لگتی ہے وہ ہے ارتقائی سفر. مشتاق احمد یوسفی صاحب کے پابندی سے پڑھنے والے جو قارئین ہیں وہ اس فرق کو بہت آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ یوسفی صاحب ابتدا سے بہت عمدہ لکھتے تھے، ان کے پاس زبان کی گرفت بھی تھی. اشعار میں جس طرح انہوں نے تحریف کر کے یا دو مشہور شعراء کے ایک ایک مصرے کو ملا کے جس طرح مزاح پیدا کیا، وہ اپنی جگہ بہت عمدہ ہے، بہت خوبصورت ہے. لیکن ان کے ہاں جو ارتقائی شکل ہمیں آہستہ آہستہ نظر آتی ہے اور پھر اس کا عروج ہمیں آب گم میں نظر آتا ہے، وہ مشتاق احمد یوسفی صاحب سے مخصوص ہے. اب جب ہم کسی شاعر یا ادیب کے ہاں ارتقاء کی بات کرتے ہیں تو یہ ارتقاء بڑی معنویت رکھتا ہے، اس لیے کہ اس میں ادیب اپنے موضوعات میں بھی آگے بڑھتا ہے، بلندی کی طرف بھی جاتا ہے، اور صرف خود نہیں جاتا بلکہ اس کے ساتھ جو اس کا قاری ہے وہ بھی چونکہ اس سفر میں اس کے ساتھ رہتا ہے تو اس کی بھی شعور کی سطح بدل جاتی ہے، اور ادیب اور شاعر کا اپنے قاری کے ساتھ تعلق تبدیل ہو جاتا ہے. وہ تبدیلی ہمیں مشتاق احمد یوسفی صاحب کے ہاں نظر آتی ہے کہ ہم جب ان کو پڑھتے ہیں تو ان کی جو ابتدائی تحریریں ہیں ان میں مزاح زیادہ تر عام زندگی کی روزمرہ کی صورتحال سے نمو پاتا ہے، جنہیں وہ اپنی مخصوص شگفتہ اور طنزیہ انداز میں پیش کرتے ہیں. یہ انسانی کمزوریوں، معاشرتی مسائل اور ذاتی تجربات پر محیط ہے. لیکن جیسے جیسے ان کا ادبی سفر آگے بڑھتا ہے ان کے ہاں ہمیں فلسفیانہ بصیرت اور تہذیبی زوال کا المیہ بھی شامل ہوتا نظر آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی انتہائی صورت آب گم ہے. اس کتاب میں مزاح اس آئینے میں تبدیل ہو جاتا ہے جس میں ہم اپنے ہی رویے اور معاشرتی تضادات کو دیکھ سکتے ہیں. یہاں مزاح محض ہنسنے ہنسانے کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے گہرے فلسفیانہ پہلوؤں کو بھی بیان کرتا ہے. یہاں انسانی نفسیات اور تہذیبی زوال کا نوحہ بھی نہایت عمدگی سے ہلکے پھلکے اور خوبصورت انداز میں ہمیں ملتا ہے، لیکن اس کا اثر بہت گہرا اور دیرپا ہے. سچ تو یہ ہے کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کو مزاح نگار کہنا ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، اس لیے کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب جیسے تخلیق کار مزاح اور المیے کی حدود کو دھندلا دیتے ہیں. ان کے ہاں ہمیں انسانی زندگی کی جو گہری بصیرت ملتی ہے، گہری تفہیم ملتی ہے، اور جو حقیقت سے وہ ایک رشتہ قائم کرتے ہیں اپنی تحریر کا، وہ کسی مزاح سے اس کو بلند کر کر المیے کے قریب لے جاتی ہے. اور پھر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ارسطو نے جو بہت سال پہلے، بہت زمانے پہلے ایک درجہ بندی کی تھی اصناف کی، جدید دور میں اسے دہرانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اب یہ دونوں، چاہے وہ المیہ ہو، تربیہ ہو، ان کے جو حدود ہیں وہ اب تبدیل ہو چکی ہیں. مزاح میں بھی جس طرح معنویت پیدا کی جاتی ہے، جس طرح گہرائی اور بصیرت پیدا کی جاتی ہے، اس کو کمتر سمجھنا اب بہت غلط بات ہے. لیکن یوسفی صاحب کے ہاں ہمیں جو اسلوب ملتا ہے، اور خصوصاً آب گم میں، یہ تو ایک نئی صنف ہے، ایک بالکل منفرد صنف ہے. آپ اس کو افسانہ بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ روایتی افسانہ نہیں ہے، لیکن اس میں آپ کو کردار نگاری بھی ملتی ہے، اس میں آپ کو داستان گوئی کا ایک لطف بھی ملتا ہے کہ تمام واقعات اور قصے کہانی کی صورت بیان ہوتے چلے جاتے ہیں، اور حقیقت بھی ملتی ہے. لیکن وہ حقیقت یوسفی صاحب ایک افسانوی انداز میں اور اسلوب میں پیش کرتے ہیں. یعنی یہ ایک ایسی منفرد صنف ہے جو حقیقت اور افسانے کے درمیان پل کا کام کرتی ہے، اور یہ یوسفی صاحب کا کارنامہ ہے.
یہ انہی کا خاصہ ہے. اور یہی سبب ہے کہ یوسفی صاحب صرف اپنے دور کے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہمیشہ ان کے زمانے کے تخلیق کار رہیں گے. کیونکہ جب تخلیق کار اپنا ارتقائی سفر طے کرتا ہے تو اس کی تحریر میں، اس کی تخلیق میں یہ گنجائش پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر آنے والی نسل اس کے ساتھ اپنا تجربہ کر سکے. یعنی ہم مشتاق احمد یوسفی صاحب کو اسی صف میں شامل کر سکتے ہیں جس میں حیوان ظریف، شیکسپیئر اور غالب کھڑے ہیں. بہت شکریہ. اور یہی سبب ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مختلف تجربات سے، درد سے جب گزرنے لگتے ہیں تو یوسفی صاحب ہمیں کہیں آس پاس محسوس ہوتے ہیں. ایسا صرف یوسفی صاحب کے ساتھ ہوتا ہے، ورنہ ہمیں اکثر اپنی تنہائیوں میں کوئی شعر یاد آتا ہے، کوئی نظم یاد آتی ہے. لیکن یوسفی صاحب وہ نثر نگار ہیں، وہ کمال شخصیت ہیں کہ جب آپ اپنی زندگی کے کسی خاص تجربے سے گزرتے ہیں، لاہور کی پتلی گلیوں سے گزرنے لگتے ہیں تو آپ کو یوسفی صاحب یاد آنے لگتے ہیں. آپ اپنی یادداشت کو، اپنی پرانی یادوں کو دہرانے لگتے ہیں تو آپ کو یوسفی صاحب یاد آنے لگتے ہیں، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے کمزور لمحوں میں آپ کو تسلی دینے کے لیے یوسفی صاحب آپ کے قریب موجود ہیں. بہت شکریہ.